السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ طَعَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ کا درس چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے آیت نمبر 62 تا آیت نمبر 74 تلاوت کلام پاک سماعت فرمائی۔ آئیے سب سے پہلے انہی آیات کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، علمتم تم جانتے ہو، النشأۃ الاولیٰ پہلی پیدائش کو، فلولا تذکرون پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے، افرأیتم بھلا دیکھو، ما تحرثون جس کو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم اگانے والے ہیں، لو نشاء اگر ہم چاہیں، لجعلناہ البتہ ہم کر دیں اس کو، حطاما چورا چورا، فغلتم پس الگ ہو جاؤ تم، تفکہون باتیں کرنے لگو، انا لمغرمون بے شک ہم تاوان کے نیچے آ گئے ہیں، بل نحن محرومون بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں، افرأیتم الماء بھلا دیکھو وہ پانی، الذی تشربون جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ کیا تم نے اتارا ہے اس کو، من المزن بادلوں سے، ام نحن المنزلون یا ہم اتارنے والے ہیں،
لو نشاء اگر ہم چاہیں جعلناہ اجاجن تو اس کو نمکین کر دیں فلولا تشکرون پس کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے ہو افرائیتم بھلا دیکھو تم النار التی وہ آگ تورون جس کو تم جلاتے ہو انتم انشأتم شجرتها کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کا درخت ام نحن المنشئون یا ہم پیدا کرنے والے ہیں اس کو نحن جعلناها ہم نے بنایا اس کو تذکرۃً نصیحت کے لیے ومتاعاً اور فائدے کی چیز للمقوین مسافروں کے لیے فسبح بس آپ تسبیح بیان کریں باسم ربک اپنے رب کے نام کی العظیم جو بہت بڑا ہے کل ہم نے جہاں پر بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ پڑھا تھا ان کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ لوگ قیامت کے منکر تھے منکرین کا شبہ تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون کہ جب ہم مر جائیں گے خاک میں ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا ہمارے اگلے آباء و اجداد اللہ تعالیٰ ان کے اسی شبے کا رد فرماتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہماری بات کو تم کیوں نہیں مانتے ہو کہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کیا جائے گا اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسی بات پر آج مزید دلائل پیش کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو اپنی پہلی پیدائش کو جب تم پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک خون کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا پھر بچے سے تم نے گھسٹنا شروع کیا پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے چلنا شروع کیا پھر جوان ہو گئے پھر بوڑھے ہو گئے اور تم فوت ہو گئے یہ تو وہ بندہ ہے کہ جس نے زندگی اچھی بڑی گزار لی ایک لمبا عرصہ اگر کسی نے زندگی ہی نہ گزاری بچپن میں پیدا ہوا اور تھوڑے عرصے بعد فوت ہو گیا تو اس کا تو اور ہی کم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ تمہیں پہلی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور جب قیامت آئے گی تو پھر اللہ تعالیٰ ہی تمہیں پیدا کریں گے فلولا تذکرون لیکن تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس دنیا میں عارضی زندگی دے کر بھیجا ہے تو تم اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہو کہ روز تمہارے ارد گرد کتنے لوگ اس دنیا میں جا رہے ہیں عام رواج ہے لوگ کہتے ہیں صبح صبح فلانا بندہ آج میں نے دیکھا شام کو پتہ لگتا ہے وہ فوت ہو گیا اس سے اندازہ لگا لیں کہ موت کا وقت متعین نہیں ہے اپنے رب کو ہر وقت راضی کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر لے گا یہ سب کچھ تمہارے لیے اس لیے بنایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا زبان سے بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ بڑے بڑے چڑھاوے چڑھا کر اللہ کے نام کی دیگے دے کر ہی شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کریں یہ بھی ایک بہت بڑا شکر ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دنیا کی نعمتیں دے دیں ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں تو آپ نے ان ساری نعمتوں کا بدلہ اتار لیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں رکھی ہیں انسان کے لیے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے اور نیکوکار بندوں میں سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل دی ہوئی ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایک بھینس پالی ہوئی ہے یا کوئی جانور رکھا ہوا ہے بھینس کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ بھینس دودھ دیتی ہے اگر وہ دودھ دینا چھوڑ دے اور آپ کا چارہ بھی کھاتی رہے تو آپ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو سوچ لیں ہم اللہ تعالیٰ کے دن میں کتنی نافرمانی کرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈنڈا مارا کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچائی ہے
کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں بڑھا بڑھا کر دے رہے ہیں, ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن آنکھیں بند ہو گئیں, اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد پھر ڈنڈا بھی شروع ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آ سکتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی مانگا کرے ہر وقت, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہیں. اللہ تعالیٰ اگلی دلیل اور دے رہے ہیں, افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے دیکھا نہیں وہ آگ جس کو تم جلاتے ہو, انتم انشأتم شجرتها, کیا تم نے پیدا کیا اس درخت کو, ام نحن المنشئون, یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. اس درخت کی تفسیر ایک دن پہلے بھی میں نے بتائی تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 قسم کے درخت, مدح, کرخ اور افار, یہ تینوں عرب میں پائے جاتے ہیں اور پہلے بہت زیادہ ہی پائے جاتے تھے. ان کی سبز سبز ٹہنیاں ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ان سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑا جائے تو وہ آگ جل جاتی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ سبز تازی ٹہنیاں اگر آپس میں رگڑی جائیں ان درختوں کی تو وہ آگ جلا دیتے ہیں. پہلے لوگوں کے پاس ماچس یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, وہ انہیں ٹہنیوں کے استعمال کرتے تھے اور سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے. جہاں ان کو ضرورت پڑتی تھی وہ ان ٹہنیوں کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انہی کا بتا رہے ہیں کہ سفر پر جاتے ہوئے تم اس کو لپیٹ کر رکھ لیتے ہو, جہاں ضرورت پڑتی ہے آگ جلا لیتے ہو. تو کیا تم اس سے نشانی نہیں پکڑتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سبز ٹہنیوں سے آگ جلا سکتا ہے وہ تمہیں ایک دفعہ پیدا کر کے دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ اس کے لیے کوئی پیدا کرنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے اس کے لیے. سورۃ الیاسین پارہ نمبر 23 میں ہم نے پڑھا بھی تھا کچھ عرصہ پہلے. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ, کیا انسان تو نے دیکھا کہ ہم نے تجھے کتنے حقیر پانی سے پیدا کیا, کتنے گندے پانی سے پیدا کیا, لیکن پھر بھی تم اکڑ کے چلتے ہو, پھر بھی تم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمانیاں کرتے ہو. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, پس اچانک وہ بڑا جھگڑا کرنے والا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقًا, اور بھول گیا اپنی پیدائش کو. یہ انسان کو سبق دیا جا رہا ہے, انسان کو بتایا جا رہا ہے. قَالَ, اور انسان کیا کہتا ہے پھر, جو مستشرقین کیا کہتے ہیں, مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ, کون زندہ کرے گا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے, حالانکہ جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, کل آپ کہہ دیجئے, یحییھا الذی, وہ زندہ کرے گا ان کو, انشأھا اول مرہ, جس نے پیدا کیا ان کو پہلی مرتبہ, وہو بکل شیء علیم, اور وہ اللہ ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے. الذی, وہ, جعل لکم من الشجر الاخضر نارا, جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ کو, فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, پس اچانک تم اس آگ کو جلاتے ہو, سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو, بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ, وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے اور بھی پیدا کرے. بلا, کیوں نہیں, وہ تو قادر ہی قادر ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ, اور وہ بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری نصیحت انسان ہی کو کی ہے کہ انسان دیکھیں اللہ کے سامنے کیا کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مثالیں دیکھ لو. ضروری نہیں ہے کہ تم بن دیکھی چیز پر ہی سوچو اور اسی پر غور کرو, دنیا میں غور کرو, اپنے نفس پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا, کیسا جسم عطا کیا, کیا کیا چیزیں عطا کی. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کا آسانی سے اندازہ ہو سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نحن جعلناھا تذکرہ, ہم نے اس درخت کو نصیحت بنایا. یہ واقعی ایک نصیحت لینے والی بات ہے کہ سبز ٹہنیاں تو, ہری بھری ٹہنیاں تو بڑی اچھی رہتی ہیں آنکھوں کو, لیکن ان درختوں کی سبز ٹہنیاں جب آپس میں رگڑی جائیں تو وہ آگ جلا لیتی ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے بہت بڑی. اگر کوئی غور کرے, عقل رکھے, فکر کرے, سوچیں تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ, اور پھر ایسا علاقہ کہ جہاں پر گھاس بھی نہیں ہے, مقوین جہاں گھاس نہ ہو. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ ایسا علاقہ کہ جس سے طے کرنے والا ہے جہاں گھاس بھی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے عرب کے اندر بہت دور دور تک گھاس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا, کوئی نام و نشان, کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ گھاس بھی ہے یا نہیں ہے, یہ کیا بنے گا اس کا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے بنائیں. پھر اللہ کیا کہتے ہیں, انتم تزرعون افرأیتم ما تحرثون, بلا دیکھو جو تم بوتے ہو, یعنی کہ جو تم نے زمین کے اندر
بویا، جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو اس زمین کے اندر تم ایک دانہ اگاتے ہو، ایک چھوٹا سا دانہ، ایک بیج. اللہ کیا کہتے ہیں؟ انتم تزرعونہ، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم ان فصلوں کو اگاتے ہیں. تو یہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان فصلوں میں سے کون اگاتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی چیزیں لے کر آتا ہے. تو آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ ذات جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی آسانی سے پیدا کر لے گی. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو چورا چورا کر دیں، یعنی کہ دانوں کو چورا چورا کر دیں، دانہ لگنے سے پہلے ہی اس کو تباہ کر دیں. فضلتم تفکہون، پس لگ جاؤ گے تم آپس میں باتیں کرنے، تعجب کرنے لگو گے. انا لمغرمون، بے شک ہم تاوان کے نیچے آ گئے. مثال کے طور پر کسان بیج لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، فصل اگ رہی ہے اور درمیان میں طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، اس کی فصل تباہ ہو جائے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا نا کہ میرے پر تو بہت بوجھ آ گیا، میری ساری سال کی محنت ضائع ہو گئی، میں نے اتنا کچھ کیا لیکن میرے کسی کام نہ آیا اور میرا نقصان ہو گیا. تو یہ کہیں گے، پھر یہ کیا کہیں گے؟ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. یعنی کہ اس فصل سے اچھی ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی لے لی. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کا نقصان اٹھانے کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالیٰ انسان کو آزمانے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجتا ہے. پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ افرأیتم الماء الذی، آپ اس پانی کو دیکھو جو تم پیتے ہو، تشربون، جو تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، اس کا یہ مطلب ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ام نحن المنزلون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں. غور کریں، آپ پنجاب میں رہتے ہیں، پنجاب کے اندر پانی بہت وافر مقدار میں ہے، بہت وافر، اللہ کا شکر ادا کریں. بلوچستان کے اندر، آپ کے پاکستان میں ابھی بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر ایک ہی تالاب میں سے انسان پانی پیتے ہیں اور اسی تالاب میں سے جانور پانی پیتے ہیں. یہ بات آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. میرا ایک دوست تبلیغ کے ساتھ گیا تھا تو اس نے مجھے وہاں سے باقاعدہ تصویر بنا کر بھیجی اور مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں یہاں پر بارش ہوتی ہے، یہ لوگ ایک گڑھے میں پانی جمع کر لیتے ہیں، اسی پانی سے جانور بھی پانی پیتے ہیں اور اسی پانی کو انسان بھی استعمال کرتے ہیں. اس لیے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اگر آپ کو پانی وافر مقدار میں ملا ہوا ہے، صاف ستھرا ملا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کو ضائع نہ کریں. وہاں پر ایسے ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں 40 میل تک پانی کا نام و نشان نہیں، اور اگر بارش نہ ہو خدا نخواستہ تو خشک ہی رہنا پڑتا ہے، ان کو بغیر پانی کے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے اور پتہ نہیں کیسے مشکلات میں زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو نمکین کر دیں، یعنی کڑوا کر دیں. ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کا پانی کڑوا ہے لیکن لوگ استعمال کرتے ہیں. یہاں پر تو اچھا پانی ہے، میں نے ابھی بتایا. فلولا تشکرون، پھر بھی تم شکر ادا نہیں کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ آگے انسان کو فصلیں، اس کی پیدائش اور اس طرح کی چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے درخت کی مثال دی کہ درخت جو کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی، جس کی ٹہنیوں کو تم رگڑو تو وہ آگ بن جاتی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کو اس لیے بیان فرمائی کہ قیامت کا یا اس چیز کا جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے. میں نے آپ کو کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا. ایک شخص تھا، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص تھا، اس نے کہا اپنے بچوں کو کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری آدھی راکھ، یعنی کہ وہ جو راکھ بن جاتی ہے جلنے کے بعد، وہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی پانی میں بہا دینا. اس کے بیٹوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا. جب وہ فوت ہوا اس کی آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی اور آدھی پانی میں بہا دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو دوبارہ اکٹھا کر دو، ضائع نہیں کرنا، اور پانی کو حکم دیا کہ تم نے اس کی راکھ کو نیچے بہانا نہیں ہے. دوبارہ اس کی راکھ کو جوڑا گیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انسان کو دوبارہ بنا کر کھڑا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کہ آدھی پانی میں راکھ بہا دی، آدھی ہوا میں اڑا دی اور اپنے آپ کو جلوا لیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میں بہت گناہگار تھا اور مجھے ڈر تھا کہ میں بخشا نہیں جاؤں گا، تو میں نے سوچا کہ میری راکھ ضائع ہو جائے گی تو میں اکٹھا کیسے کیا جاؤں گا، میں دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی ٹائم دوبارہ پیدا کر کے اور اسی ٹائم اس کو سارے کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اور اس کو مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر بھی قدرت رکھتی ہے
کہ تم یہ جو راکھ بن کر اڑا دیے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دوبارہ ساری راکھ کو، ہڈیوں کو جو زمین میں گل مل جائیں ان کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور ان کو اکٹھا کر کے دوبارہ ایک اچھا بھلا انسان اللہ تعالیٰ بنا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں گھاس بھی نہیں ہے، جہاں پانی بھی نہیں ہے، ایسے علاقے میں اس لیے سامان ہے کہ فائدہ اٹھانے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسافر جس طرح اپنے ساز و سامان عارضی طور پر تھوڑا سا پاس رکھ لیتا ہے کہ میں تو ایک مسافر ہوں، زندگی میں نے اس منزل پہ جانا ہے، اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے اپنی ضرورت کے کپڑے، ضرورت کی چیزیں رکھی ہیں، اسی طرح اس دنیا میں بھی انسان کو ایک مسافر بنا کر بھیجا گیا کہ اس دنیا میں آپ مسافر کی طرح آئے ہیں اور مسافر ہی کی طرح زندگی گزاریں، کہ جیسے مسافر اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے اور اس نے جنت میں جانا ہے، لیکن درمیان میں دنیا ایک سٹاپ آ گیا ہے کہ اس نے ایک سٹاپ پر رکنا ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مسافر نے اگر جانا ہو تو وہ سٹاپ پر کتنی دیر رکتا ہے۔ بس اتنی دیر رکتا ہے کہ جتنی میں دیر میں اس کی ضرورت پوری ہو سکے، اگر اس کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھا سکے، اگر اس کو حاجت ہے تو حاجت کر سکے، یا اور اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ تو اس دنیا کی مثال اس سٹاپ کی ہے کہ آپ کا سفر اللہ نے جنت سے شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور جنت میں ہی آپ نے جانا ہے اگر آپ نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں، اللہ کی ذات کو مانتے رہیں۔ یہ دنیا درمیان میں ایک سٹاپ آ گیا ہے، اس سٹاپ کو آپ ایک سٹاپ ہی کی حیثیت دیں اور ایک سٹاپ کی طرح اس دنیا میں وقت گزاریں اور گزر جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ آسانی کے ساتھ یہ دنیا کے وقت گزار دے گا۔ آخری آیت میں پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑا اجر بتا رہے ہیں کہ فسبح، تسبیح بیان کریں، بسم ربک، اپنے رب کے نام کی، العظیم، جو بہت بڑا ہے بلکہ سب سے بڑا ہے، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں۔ تسبیح کسی بھی چیز کی بیان کر سکتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی رکھ دی انسانوں کے لیے، اتنی آسانی رکھ دی کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اگر آپ مصروف ہیں، باوضو نہیں ہیں، بیٹھتے، جاگتے، سوتے وقت، اٹھتے وقت، ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ کی ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں۔ وہ کسی بھی طرح ہو سکتی ہے اور وہ کوئی بھی تسبیح ہو سکتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدی، اللہ تعالیٰ کو یہ کلام بہت محبوب ہے، سبحان اللہ و بحمدی۔ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں، وہ زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر وہ بہت بھاری ہیں اور بہت وزنی ہیں۔ جب قیامت والے دن لے جائیں گے تو وہ بڑے وزنی نکلیں گے، اور وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی، پہلا کلمہ یہ ہے، اور سبحان اللہ العظیم، دوسرا کلمہ یہ۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، یہ اتنا سا کلمہ زبان پر بہت ہلکا ہے لیکن میزان پر بہت بھاری ہے اور اس کا بہت زیادہ وزن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اجر ہے۔ اور یہ کلمہ آپ اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، سوتے، جب بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتے ہیں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ آپ کے نام کے درخت ہی درخت لگتے جائیں۔ آپ ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا درخت لگا دیں۔ آپ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نام کا درخت لگا دیں۔ یہ سارے کے سارے ذکر، یہ ساری کے ساری تسبیحات اسی لیے ہیں کہ انسان کے درجات کو بلند کیا جا سکے۔ انسان کو قیامت والے دن جب انسان ذکر کرنے والا انسان حیران ہوگا کہ یا اللہ میرے اتنی زیادہ نیکیاں کیسے ہو گئیں، میرے اتنے زیادہ درخت کیسے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو تم چلتے پھرتے ذکر کرتے تھے نا، تم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے تھے، یہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑا اجر دیا ہے، بہت اجر عظیم عطا فرمایا۔ پھر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ذاکرین ہیں۔ ذاکرین مطلب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ جنت کا دروازہ ان کو پکارے گا کہ آؤ تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت میں، کیونکہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر دنیا میں کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بات کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بات بتایا کرتے تھے، اس لیے تم اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، ان کو کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بہت زیادہ کشادہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ پڑھے، صبح شام اس کی تسبیحات پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بہت زیادہ کشادہ کر دیتے ہیں۔
ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب بات ہے، انسان ہے نا، انسان کی فطرت ہی ایسی ہے، سارے کے سارے انسان ایسے ہیں، مجھ سمیت۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا، آج ذکر کیا تو کل ہمارے لیے پہاڑوں جیسے انعامات آ جائیں۔ انسان دراصل بہت جلد باز واقعہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں آج اللہ کا ذکر کروں، فوراً مجھے بدلہ مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے ذکر کرتے رہیں، اللہ آپ کو آپ کے رزق میں ضرور کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہ لے لیں کہ آپ لاکھوں پتی یا کروڑوں پتی ہو جائیں گے، بلکہ میں نے بزرگوں سے یہ بات بارہا دفعہ سنی ہے کہ لاکھوں پتی اور کروڑوں پتی ہونا کمال نہیں ہے۔ آپ کے پاس جتنا مال ہے، جتنا رزق اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس رزق میں آپ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اس رزق میں اتنی برکت ہے کہ آپ خود بھی کھا رہے ہیں، آپ کے گھر مہمان آ جائے آپ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق میں کشادگی کر دی ہے۔ اس سے زیادہ کشادگی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ دولت، یہ یہاں کی عارضی چیزیں ہیں، یہ یہاں کی سہولیات ہیں، بلکہ نیک لوگ کہتے ہیں یہ یہاں کی آزمائش ہیں کہ اگر آپ نے گاڑی رکھ لی نا تو اس گاڑی کے حقوق پھر ہوں گے کہ آپ نے گاڑی رکھی ہے، وہ لاکھوں کی ہے، پھر گھر ہے آپ کا اتنا بڑا، تو آپ اتنے امیر ہیں، تو کیا آپ ان پیسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں؟ پھر آپ کے حقوق اور زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ سوچیں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک درمیانی زندگی دی ہے تو آپ کے حقوق بھی درمیانے ہیں، آپ سے سوال جواب بھی اتنے ہی ہوں گے۔ جس کو دنیا میں جتنا مال و متاع دیا گیا، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی سے اتنا بھی حساب بھی لیں گے۔ یہ بات سوچ کر پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی چیز طلب کریں۔ دنیا کا مال و متاع مانگنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، مانگیں دنیا کی چیزیں بھی، لیکن ساتھ اللہ سے یہ ضرور مانگیں کہ یا اللہ اس دنیا کا مال و متاع کے اندر میں اتنا زیادہ غافل نہ ہو جاؤں کہ میں آخرت کو بھول جاؤں، اللہ کی ذات کو بھول جاؤں، یا اس دنیا کے چیزوں کی وجہ سے میری آخرت کے اعمال کمزور ہو جائیں، میں نماز پڑھنا چھوڑ دوں، میں صدقہ خیرات کرنا چھوڑ دوں، میں اور نیکیاں کرنا چھوڑ دوں۔ ایسے مال سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ایسا مال کہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، ایسی چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے، وہ چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ کیوں؟ جو چیز آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے، اور جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے آخرت میں تو وہ فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے۔ اس لیے اس تسبیح کو چلتے پھرتے اپنا معمول بنا لیں کہ جب بھی آپ کو یاد آئے آپ یہ تسبیح پڑھیں۔ ویسے میں نے آپ کو رمضان کی 4 تسبیحیں بتائی تھی کہ رمضان میں 4 تسبیحیں خصوصاً پڑھا کریں، پھر آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح پڑھا کریں۔ اس سے انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ جب دیکھیں آپ بار بار ایک بات بولتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، یعنی کہ آپ کی زبان بار بار یہ بات کہتی ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ تو انسان جب ایک بات زبان سے بار بار بولتا ہے تو اس کا دل اس چیز کی گواہی دینے لگ پڑتا ہے کہ واقعی ہمارا معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے صبح و شام جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہمارا دل بھی اس چیز کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واقعی اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ دوسری تسبیح، تیسرا کلمہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تیسرے کلمے کی ایک بڑی خصوصیت لفظوں کے اندر بھی ہے، آپ غور کریں، لفظوں میں ساری تسبیحات آ جاتی ہیں اس کے اندر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 تسبیحیں ہو گئی ہیں یہاں تک۔ پھر آگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کلمے کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ہی جامع کلمہ ہے یہ، اس لیے تیسرے کلمے کا بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں۔ پھر میں نے تیسری تسبیح آپ کو بتائی تھی کہ چلتے پھرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان کو بعض اوقات پتہ نہیں لگتا، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کرتا رہتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی بڑے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، اس لیے پریشان نہ ہو، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یہ استغفر اللہ بار بار کہنا آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہ مٹ جائیں گے تو آپ کو خود بخود اللہ بڑے گناہوں سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دیں گے، اور اگر آپ بڑے گناہ نہیں کرتے تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچیں گے تو خود بخود بڑے گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ چھوٹے گناہوں آپ کے بخشے جائیں گے اور بڑے گناہوں سے آپ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ پھر آخری تسبیح جو
میں نے آپ کو بتائی اس کے تو فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ ہر عام انسان بھی جانتا ہے. درود شریف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے بھی اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو. اب درود ضروری نہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یہ بھی درود ہے. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود جو آپ پڑھنا چاہیں، اور اگر آپ بڑے سے بڑا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی درود ہے. جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا جائے، کوئی بھی ایسا درود آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہے یا جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ آپ پڑھیں. ان تسبیحات کے ساتھ آج ایک نئی تسبیح آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ تسبیح تو آپ سارا سال بھی پڑھ سکتے ہیں، رزق کی کشادگی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے نیکیاں کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ کی ذات کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور پاک ہے وہ ذات جو سب سے بڑی اور بلند ذات ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس رمضان المبارک کی سعادت اور نیکیاں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.